نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کریں، مال جمع کریں اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اسی مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں گرم کر کے اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو اس مال سے داغے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ایسے مذہبی طبقات، مذہبی پیشوا کہ جو مذہب کی خدمت کی وجہ سے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگانا شروع کر دیں، اس آیت کی روح سے ان کا بھی ایسے ہی انجام ہوگا۔ صرف اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دین کی خدمت کے لیے تو اتنی وہ اجرت لے سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں۔ اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کمائی سے سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنا شروع کر دے، لگژریز کے لیے وہ مذہب کو ذریعہ بنا لے، لگژریز کے حصول کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان ہے، اس کے ضروریات ہیں، کسی کا محتاج نہ ہو تاکہ بابانگ دول حق بات کہہ سکے۔ اگر وہ بیچارہ مجبور ہوگا اور جو ہے وہ اس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی تو پھر شاید وہ حق بات بھی نہ کہہ سکے۔ سیلف سفیشینٹ ہو تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، دھڑلے سے حق بات کہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر کمائی کر کے اور اس کے بعد وہ سونے چاندی کے ڈھیر لگانا شروع کر دے۔ تو اگر اس نے مذہب کے نام پر ایسی کمائی کی تو یہ پھر جو سونا اور چاندی اس نے جمع کیا ہے مذہب کے نام پر، اس کا بھی یہ حشر ہوگا کہ قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو تپا کر اور اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے، فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس روز جہنم کی آگ کو اس سونے اور چاندی کے اوپر دھکایا جائے گا، یعنی سونا اور چاندی اندر ڈال کر اس پر جہنم کی آگ کو دھکایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتوں کو۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے اور ان کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تم نے ان میں سے زکوٰۃ نہیں دی، یا یہ ہے کہ تم نے ان سے دنیا داری کی۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، پس چکھو جو بھی تم نے خزانے جمع کیے۔ اب اس کے بعد جو قریش کے مذہبی پنڈت تھے ان کی کچھ غلط باتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مذمت کر رہا ہے۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کی تقویم میں، یوم خلق السماوات والارض، جس روز سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ اللہ نے خود ہی طے کر دیا کہ پورے سال میں 12 مہینے ہوں گے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جن میں جنگ و جدال منع ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ رجب کا مہینہ مخصوص تھا عرب میں عمرے کے سفر کے لیے، اسی مہینے میں لوگ جاتے اور واپس آ جاتے، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ تھا حج کے لیے۔ ذی القعدہ میں لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے، ذی الحجہ میں حج کرتے اور محرم میں واپس آتے رہتے، تاکہ حج اور عمرے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اللہ نے یہ 4 مہینے ان 12 میں سے کر دیے حرمت والے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے بالکل خالص دین۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر کو ظلم نہ کرو، آپس میں جنگ و جدال نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، البتہ مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں۔ اگر مشرکین حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کریں، تم پر حملہ کر دیں تو قطعاً کوئی رعایت مت کرو، تم ان کے ساتھ ان مہینوں میں بھی لڑ سکتے ہو، خود پہل نہ کرنا، لیکن اگر وہ حملہ کر دیں تو پھر یہ کہ ان کو چھوڑنا مت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب مشرکین سے کیوں خطرہ ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں لڑیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے، ان کے پنڈتوں نے ایک اجارہ داری قائم کر رکھی تھی اپنی مذہبی اس حوالے سے
کہ وہ جب چاہتے تھے حرمت والے مہینے کو بدل دیتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔